محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے فریضہ زکوٰۃ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر جو فرائض لازم کیے گئے ہیں ان میں مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں لفظ زکوٰۃ صرف جو شرعی زکوٰۃ ہے اسی میں ہی اس کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے علاوہ بھی 9 معانی کے اندر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن مجید برہان رشید میں
10 معانی میں لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا اور ہر معنی کے لحاظ سے کئی آیات ہیں، اور پھر جو سب سے زیادہ استعمال ہوا تو وہ زکوٰۃ کا جو شرعی مفہوم ہے اس کے اندر لفظ زکوٰۃ کو استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلا معنی اقرب الی المصلحت، مصلحت کے قریب جو چیز ہو اس کو بھی زکوٰۃ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، جس طرح سورہ نور کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہوا ازکا لکم، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ زکوٰۃ والی ہے۔ سورہ نور کے اس مقام پر لفظ زکوٰۃ سے جو اس میں تفضیل استعمال کیا گیا اس کا تعلق ما قبل سے دیکھیں تو پیچھے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ نگاہوں کو نیچے رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان مسلمان مردوں کے لیے زیادہ زکوٰۃ والا عمل ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ مصلحت کے قریب ترین یعنی ستھرا ہونے کے لحاظ سے استعمال کیا گیا کہ یہ اگر تم نگاہیں جھکا کے رکھو گے اور شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو اس کی وجہ سے تم ستھرے رہو گے، تمہارا بدن جو ہے وہ ازکا ہوگا اور تمہیں صالحیت کا درجہ حاصل ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پر زکوٰۃ کا لفظ حلال کے معنی میں بھی استعمال ہوا، یعنی وہ لفظ حلال جو حرام کے مقابلے میں ہے، تو حلال چیز کو زکوٰۃ یعنی ازکا کے ساتھ تعبیر کیا گیا، جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ کہف کے اندر یہ موجود ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے ایھا ازکا طعاما، سورہ کہف کے اندر جب اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا تو اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہف کی آیت نمبر 19 میں اس چیز کا ذکر ہے، اور یہاں ما قبل کو پڑھیں تو اس طرح ہے قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ انہوں نے اصحاب کہف نے کہا کہ بھیجو ایک بندے کو یہ چاندی دے کر شہر میں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا
از روے حلت کے زیادہ اچھا ہے، یعنی اس میں ستھرا پن تو یقیناً موجود ہوگا جب حلال بھی ہوگا، تو یہاں کھانا لانے کے لحاظ سے ازکا طعامن فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف، تو یہاں دوسرا معنی جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی حلال کے معنی میں لفظ زکوٰۃ کو استعمال کیا گیا، اور پھر اس کا اسم تفضیل جو ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ حسن اور لطافت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، تو 15ویں پارے کے اختتام پر 16ویں پارے کے آغاز میں جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، تو اس مقام پر فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ آپ نے ایک نفس زکیہ کو بغیر کسی بدل کے قتل کر دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قتل کیا ہو اور یہ قصاص میں تم نے اس کو قتل کیا ہو، تو تم نے ایک ستھری جان کو جو بے گناہ تھی اس کو تم نے قتل کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، اور بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، تو یہ لفظ زکیہ بھی زکوٰۃ سے بنا ہے، اور یہاں پر اس کا مطلب حسن اور لطافت والا، اگرچہ ستھرا ہونا پھر بھی اس میں ماخوذ ہے کہ ابھی وہ بچہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بالکل ستھری جان تھی، گناہوں سے وہ آلودہ نہیں تھا، اور اس کو تم نے قتل کیا۔ تو یہاں نفساً زکیہ کے اندر جو زکوٰۃ کا تیسرا معنی ہے حسن اور لطافت، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں لفظ زکوٰۃ علاج کے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور صیانت یعنی حفاظت کے مطلب کے اندر بھی اس کو استعمال کیا گیا، جس طرح کہ سورہ کہف کے اندر ہی خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہی بچہ جس کے قتل کا پہلے تذکرہ آیا تو پھر اس کی حکمت بیان کی گئی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر نہ چڑھا دے، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان میاں بیوی کے لیے اللہ ان کا بدل دے، ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا
اور نیک لڑکا خالق کائنات جل جلالہ ان کو عطا فرما دے۔ تو یہاں اردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، اس کے اندر یعنی اس صیانت والے معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے لفظ زکوٰۃ کا استعمال کیا گیا۔ 5ویں نمبر پر فحاشی سے اجتناب کو بھی زکوٰۃ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے 18ویں پارے میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ یہاں پر پہلے تذکرہ ہے اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اور وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور جو شیطان کے قدموں پہ چلے تو وہ بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور اللہ کی تم پہ رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی فحاشی سے ستھرا نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم جو فحاشی سے بچے ہوئے ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس اللہ نے تمہیں ستھرا کر دیا ہے۔ تو یہاں پر لفظ زکوٰۃ جو ہے وہ فحاشی سے، کفر سے، آلودگی سے محفوظ ہونے کے لحاظ سے جو ایک صلاحیت انسان میں موجود ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ستھرا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ فحاشی سے، آلودگی سے، کفر سے، منافقت سے نجات اور اپنے آپ کو ستھرا رکھنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا۔ چھٹا معنی جس میں لفظ زکوٰۃ قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے وہ طاعت اور بندگی کے معنی میں ہے، یعنی لفظ زکوٰۃ نیک عمل کرنا کوئی بھی، اس پر لفظ زکوٰۃ کا استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر کے اندر ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، وَمَن تَزَكَّىٰ، جو بھی اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے آپ کو ستھرا کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر رہا ہے۔ تو یہاں جو ومن تزکا ہے یہ رب ذوالجلال کی اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھنا، ان سب اعمال صالحہ کو لفظ زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا اور اس سے پھر مشتق ہے وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر لفظ زکوٰۃ قرآن مجید برہان رشید میں عقیدہ توحید اور اللہ کے ایک ہونے پر جو گواہی ہے، اس مفہوم میں بھی لفظ زکوٰۃ کو
استعمال کیا گیا، یعنی جیسے یہ ایک عمل ہے، عمل مخصوص، مال کا مخصوص حصہ دینا، اس کے علاوہ یہ اس کے معنی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، تو یہاں پر رب ذوالجلال نے جس بندے نے عقیدہ توحید نہیں اپنایا اور جس بندے نے اللہ کے ایک ہونے پر گواہی نہیں دی، خالق کائنات جل جلالہ نے اسے کہا کس نے؟ تو اپنا تزکیہ ہی نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو ستھرا ہی نہیں کیا، یعنی کہیں تو فحاشی سے بچاؤ یہ تزکیہ قرار پایا اور کہیں شرک سے بچاؤ یہ تزکیہ قرار پایا۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے لفظ زکوٰۃ کو تعریف کرنے کے معنی میں استعمال کیا۔ تعریف کرنا تو اللہ کی تعریف کرنا، اہل اللہ کی تعریف کرنا، وہ ایک خوبصورت اور بہترین عمل ہے، لیکن اپنی تعریف کرنا جس کو اپنے منہ میاں مٹھو کہا جاتا ہے، تو یہ عمل شریعت کے اندر ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی تعریف نہ کرو۔ اب یہاں بھی وہی تزکیہ ہے، تو کہیں ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی تزکیہ کرنے کی تعریف ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا رکھا وہ کامیاب ہوا۔ تو وہی لفظ جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، تو یہاں جس نے اپنا تزکیہ کیا تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا۔ تو یہاں تزکیہ کی تعریف ہے کہ جو بندہ تزکیہ نفس کرتا ہے، نفس کو بری عادتوں سے پاک رکھتا ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ اور دوسری جگہ خالق کائنات جل جلالہ سورہ نجم میں فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اب یہ مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو ستھرا نہ کرو، یہاں یہ ہے کہ اپنی خود تعریف نہ کرو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ آیات میں تعارض ہے کہ ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنا تزکیہ کرو اور دوسری جگہ فرما رہا ہے اپنا تزکیہ نہ کرو۔ تو یہاں لفظ تزکیہ کے اندر فرق ہے کہ جو حکم ہے کہ تزکیہ کرو وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھو، اس کو ستھرا رکھو، اور جہاں یہ ہے فَلَا تُزَكُّوا کہ اپنا تزکیہ نہ کرو، وہاں لفظ زکوٰۃ بمعنی مدح، ثنا اور تعریف کے ہے کہ تم اپنی تعریف نہ کرو، اپنے آپ خود اپنی تعریف نہ کرو۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایک لفظ ہی قرآن مجید برہان رشید میں مختلف معنی کے اندر استعمال ہے، کہیں اسی لفظ کو بول کر ایک کام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور کہیں وہی لفظ بول کر رب ذوالجلال کسی کام سے روک رہا ہے۔ تو یہ جب تک پتہ نہ ہو کہ اس لفظ کے معنی کتنے ہیں اور قرآن میں یہ کہاں کہاں استعمال کس معنی میں ہے، اور ما قبل کو دیکھ کر پھر معنی کے تعین کی صلاحیت نہ ہو، تو محض اردو کا لفظ ایک سامنے رکھ کر تو پھر اس کے لحاظ سے تو بندے کا ذہن جو ہے وہ مضطرب ہو جائے گا کہ اچھا قرآن ہے، کہیں کہتا ہے تزکیہ حاصل کرو، کہیں کہتا ہے تزکیہ نہ کرو۔ تو اصل قرآن میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ قرآن کے الفاظ کے اندر جو وسعت ہے اور معنی کا سمندر ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت ایک لفظ جو مختلف معنی میں استعمال ہوتا تھا ان معنی کو سامنے رکھ کر اس کو استعمال کیا گیا، اور پھر
اسی وجہ سے یعنی زندگی گزر جاتی ہے قرآن سمجھنے میں کہ ایک لفظ، اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ازداد میں سے ہے. جیسے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ثلاثۃ قروء وہ حیض کے معنی میں بھی ہے اور طہر کے معنی میں بھی ہے. وہ لفظ تو ہم معین کریں گے کہ یہاں ثلاثۃ قروء کے اندر وہ طہر کے معنی میں نہیں، حیض کے معنی میں ہے. ایسے ہی کبھی جو ہے وہ بے کا معنی بیچنا ہوتا ہے اور کبھی اسی کا معنی خریدنا ہوتا ہے. جس طرح ہمارے عرف میں کئی لفظ ازداد میں سے ہیں کہ ان لفظ ایک ہے، اس کا معنی آپس میں ضد ہے. جس طرح کہ کوئی بندہ سٹاپ پہ کھڑا ہے، بس سٹاپ پہ، اسے کہا جاتا ہے کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہتا ہے سواری کے انتظار میں ہوں. تو وہ گاڑی بس اس کو وہ سواری کہہ رہا ہے، اور جب بس دور سے آ رہی ہے تو ڈرائیور کنڈکٹر کو کہتا ہے کہ سواری کھڑی ہے، اس کو بٹھا لو. اب وہ اس بندے کو سواری کہہ رہا ہے. یعنی راکب اور مرکوب، یہ راکب اور مرکب، اس میں کتنا فرق ہے کہ ایک ہے سوار ہونے والا، ایک ہے جس پہ سوار ہونا ہے، لیکن دونوں کو ہی ہم اپنی بولی میں سواری سے تعبیر کر رہے ہیں. تو اس طرح الفاظ جو ہیں وہ ازداد ہوتے ہیں کہ ان کے معنی آپس میں ضدیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر یعنی تزکیہ کا جو استعمال ہے معنی میں، اس کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف حکم ہے کہ تزکیہ حاصل کرو، دوسری طرف ہے کہ تزکیہ حاصل نہ کرو، تزکیہ نہ کرو. تو دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں، اس واسطے کہ وہاں اس کا جو مصدر ہے اس کے لحاظ سے معنی اور ہے اور دوسری جگہ معنی اور ہے. ایک جگہ یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرو کہ اپنے آپ کو گندی عادتوں سے، گندے اخلاق سے اور یعنی فحاشی سے، کفر و شرک سے اپنے آپ کو ستھرا رکھو، پاک رکھو. اور دوسری جگہ جو ہے کہ تزکیہ اپنا نہ کرو، تو یہ نہیں کہ قرآن پہلی بات کا رد کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ما قبل بتا رہا ہے کہ خالق کائنات یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تم خود اپنی تعریف نہ کرو. اس سے رب ذوالجلال نے روکا ہے. ایسے ہی جو نامہ اس کا معنی ہے، ویسے تو ہر معنی میں ہی من وجہ ستھرا ہونا موجود ہے، لیکن نامہ بطور خاص اس میں جامع ستھرائی کا مطلب ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے نفس کو ستھرا کر لیا یہ بندہ کامیاب ہو گیا. تو اب یعنی پیچھے نہی ہے، ظاہر ہے کہ رب جس سے روکے جس کام سے، اس سے رکنا لازم ہے. تو وہاں تزکیہ سے روکا گیا، تزکیہ بمعنی اپنی تعریف، اور یہاں پھر تزکیہ کا حکم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو ستھرا رکھو. 10واں معنی ہے وہ زکوٰۃ کا معنی، کہ جس میں آج ہمارا موضوع ہے فریضہ زکوٰۃ. زکوٰۃ کے مال کا ایک مخصوص حصہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص لوگوں کو دینا، مخصوص مصرف میں، اس کو زکوٰۃ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے بار بار اس معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا اور اس کو ہمارے دین کا ایک اہم فریضہ قرار دیا. تو جو زکوٰۃ کا شرعی معنی ہے 10واں معنی، اس کے لحاظ سے زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے اسم لأخذ شیء مخصوص من مال مخصوص علی اوصاف مخصوصہ لطائفۃ مخصوصہ. یہ فقہ کے اندر زکوٰۃ کی تعریف ہے کہ زکوٰۃ یہ ہے کہ مال سے مخصوص مال پکڑنا، یعنی جو نصاب ہے، پھر وہ مال مخصوص اوصاف والا ہو. مثلا جو جانوروں کی
زکوٰۃ ہوتی ہے تو پھر اس میں عمر کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ اتنی عمر کا جانور جو ہے وہ زکوٰۃ بنے گا، اتنی بھینسوں پر، اتنی گائے پر۔ تو مال میں بھی اوصاف کو دیکھا جائے گا۔ آگے لطائفہ مخصوصہ جنہیں دینی ہے ان کے اوصاف کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی ہی مصرف زکوٰۃ کا بنتے ہیں کہ ان کو مال دیں زکوٰۃ کا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اس بنیاد پر یعنی زکوٰۃ کا موضوع اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ سینکڑوں جلدیں لکھی گئیں اس پر تاریخ اسلامی کے اندر فقہا کی طرف سے زکوٰۃ کی مختلف صورتیں بیان کرنے کے لیے۔ تو احکام زکوٰۃ ہمارا جو فہم دین کورس ہے اس میں ایک رسالہ مستقل اس کے بارے میں مسائل کا خلاصہ ہے کہ کس انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کب دینی ہوتی ہے اور کس کو دینی ہوتی ہے اور کس انداز میں دینی ہوتی ہے۔ یہ ساری بحثیں اس رسالہ میں اردو کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کے اندر جب اس معنی میں لفظ زکوٰۃ کو استعمال کیا گیا تو اس کا پس منظر چند آیات سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جب یہ بیان کیا کہ میں زمین میں کچھ لوگوں کو کنٹرول دے دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو اقتدار دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو حکومت دیتا ہوں، تو جب میں کسی کو حکومت دوں کسی علاقے میں تو اس پر کیا لازم ہوتا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس سلسلہ کے اندر سورہ حج میں یہ ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ انہیں اگر ہم زمین میں تمکین دے دیں، ان کا راج آ جائے تو اس کا وہ شکریہ کیسے ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اقاموا الصلاۃ، وہ پھر نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف، وہ اچھائی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور وہ برائی سے روکیں۔ یعنی ان کی حکومت آ جائے تو یہ نہیں کہ وہ عیاشی کریں یا وہ گناہوں کا دھندا کریں یا وہ اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اللہ کی حدود سے تجاوز کریں۔ فرمایا یہ رب کا ایک انعام ہے جو رب نے انہیں دیا، تو ان پر لازم ہے کہ وہ ایسا نظام بنائیں کہ جس نظام میں کسی کی نماز قضا نہ ہو، ایسا نظام بنائیں کہ جس نظام کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لحاظ سے اہتمام ہو اور فریضہ زکوٰۃ سے کوئی غافل نہ ہو، فریضہ زکوٰۃ لوگوں کو سمجھایا جائے اور لوگوں سے جن پر زکوٰۃ لازم ہے زکوٰۃ وصول کر کے غرباء تک پہنچائی جائے۔ تو اب یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ شرعی معنی میں جو زکوٰۃ کا ایک ہمارے دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ مسلم امہ کے اندر جیسے انفرادی طور پر صاحب نصاب پر زکوٰۃ لازم ہے، ایسے ہی جس وقت کسی کو اقتدار مل جائے تو اقتدار کی وجہ سے اس پر یہ فریضہ بھی ہے کہ وہ نظام زکوٰۃ قائم کرے، اور اس فریضے سے بھی لوگ غافل نہ رہیں۔ جس طرح وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بر وقت کریں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے 18ویں پارے کے آغاز میں جب جو کامیابی کا میرٹ ہے وہ بیان کیا کہ کامیاب کون ہے، کیونکہ ایک وہ کامیابی کا میرٹ ہے جو بندہ خود اپنے طور پر بناتا ہے، سوسائٹی بناتی ہے، معاشرہ لوگوں کے نزدیک کہ یہ کامیابی ہے، یوں کر لیں تو یہ کامیابی ہے، لیکن جو خالق نے ہمیں ایک اپنی طرف سے انداز دیا ہے
کامیابی کا میرٹ دیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے پھر اس نصاب میں زکوٰۃ کو بھی شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مؤمنون کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ صرف ایمان لانے سے فرمایا نہیں، آگے ان کے ذمے کام ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیا کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، بلکہ نماز اس کے حقوق کے مطابق پڑھنا، کہ جو نماز کا حق ہے ظاہر حرکات و سکنات شریعت کے مطابق ہوں، اور دل جو ہے اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ ساتھ فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے، بیہودگی اور فضول کاموں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں جو کامیاب زندگی کا ایک لائحہ عمل ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے اس چیز کا ذکر کیا، یعنی خالق کائنات جل جلالہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ مالداروں پر اس لیے لازم نہیں کی کہ اس کے خزانے میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں معاذ اللہ، اور وہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دینا چاہتا ہے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن یہ جو صاحب مال ہے اس کا مال فطور سے تب بچ سکتا ہے جب یہ زکوٰۃ دے۔ تو اس بنیاد پر بھلا اس کا اپنا ہے کہ اسے کامیابی ملے گی جب اس کے مال کی زکوٰۃ نکل جائے گی، اب وہ مال اس کو گناہ کے رستے پہ نہیں لگائے گا، اب اس مال کی وجہ سے شیطان اس کو وسوسے نہیں ڈالے گا، اب وہ مال جو ہے اس کو گناہوں کی وادی کی طرف ہانک کے نہیں لے جائے گا، بلکہ وہ مال خیر بن جائے گا۔ تو مال سے شر کا پہلو ختم کرنے کے لیے یہ لازم کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارا اپنا بھلا ہے کہ اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جب تم یہ ادا کرو گے تو پھر کامیابی کے جو اللہ کے ہاں شرائط ہیں وہ شرائط پورا کرنے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی سرخرو فرمائے گا۔ ایسے ہی ہر بندہ رحمت کا طلبگار ہے، وہ کہتا ہے دعا کرو رب رحمت کرے مجھ پر، تو خالق کائنات جل جلالہ نے رحمت کے حصول کا بھی طریقہ بتایا، اور ظاہر ہے کہ وہ طریقے غریب کے لیے بھی ہیں، امیر کے لیے بھی ہیں۔ غریب کے پاس مال نہیں تو اسے مختلف اور طریقے دیے گئے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی اناڑی کو کوئی ہنر سکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کوئی سواری پہ بیٹھا ہو اور اسے گری ہوئی اس کی چھڑی پکڑا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ فرما تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس میں اب مال کی ضرورت نہیں، لیکن جس کے پاس مال ہے اس کے لیے حصول رحمت کے لیے جو رب ذوالجلال کے احکام ہیں، خالق کائنات جل جلالہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کس مقصد کے لیے؟ تمہیں کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اب رحمت کا طلبگار ہر کوئی ہے،
رحمت کا خواستگار ہر کوئی ہے، تو جس نے رحمت کرنی ہے اس نے قرآن میں طریقہ بتایا ہوا کہ میری رحمت تم چاہتے ہو تو یہ طریقہ تم استعمال کرو، اس کے لحاظ سے تمہیں رحمت ملے گی۔ اب ایک بندہ جس کے پاس مال ہے کہ وہ صاحب نصاب بن چکا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر سوال یہ کرتا ہے کہ میرے لیے مجھ پہ رحمت نہیں ہو رہی، نحوست بڑی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتاؤ کہ مجھے رحمت مل جائے۔ تو اللہ کی آیت سے بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے جو خالق کائنات نے رہنمائی فرمائی ہے اس کے لیے کہ تیرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ تو اپنا مال دے کے بھی رب کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو زکوٰۃ مالداروں پر، صاحب نصاب پر لازم کی، تو یہ نہیں کہ اس کے پاس غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، معاذ اللہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بھلا مالدار کا ہے کہ جو رحمت کا محتاج ہے، رحمت کا امیدوار ہے، رحمت کا منگتا ہے، رحمت کا بکاری ہے۔ اگرچہ کوئی ارب کھرب پتی ہو پھر بھی رب کی رحمت کا وہ محتاج ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کہا کہ اس سے دوسروں کا جو پیٹ ہے، بھوک ہے، اس کا علاج ہو جائے گا محتاجوں کا، اور تمہارے لیے رحمت کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر زکوٰۃ کا فریضہ بیان کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس کا سبب بیان کیا اور فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تم رب ذوالجلال کی طرف سے انعامات کے مستحق بن سکو۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک انسان کو یہ شرف ملتا ہے کہ اسے مسلمانوں کا بھائی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ لفظ برادری جو آج کوئی کہتا ہے یہ سکھ برادری ہے، یہ ہندو برادری ہے، یہ کرسچن برادری ہے، شریعت کہتی ہے برادری کسی کو کہنا اس کی بھی شرائط ہیں، وہ شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ تمہارے برادری ہیں، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، ورنہ وہ بھائی نہیں ہیں۔ اور یہاں بھی خالق کائنات جل جلالہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم قرار دیا۔ اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگرچہ وہ ویسے ماں جایا ہو، تمہاری ماں نے اس کو جنم دیا، وہ تمہارے باپ کا ہی بیٹا ہے، لیکن وہ کافر ہے تو وہ تمہارا بھائی نہیں۔ وہ توبہ کرے، فَإِن تَابُوا، اگر ان لوگوں نے توبہ کر لی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کر کے مطلب کیا کہ کلمہ اسلام پڑھ لیا، کفر سے توبہ کر لی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ انہوں نے دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب وہ تمہارے بھائی بن گئے ہیں، پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، ورنہ بھائی نہیں۔ یعنی مسلمان کا بھائی قرار پانا، انما المؤمنون اخوہ، یہ جو اخوت ہے، اخوت اسلامی، یہ سند سے ملتی ہے۔ ہر کوئی مسلمانوں کی برادری نہیں، ہر کوئی مسلمانوں کا بھائی نہیں۔ مسلمانوں کا بھائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ اسلام پڑھے، اور کلمہ اسلام صرف کلمہ اسلام ہی نہیں، آگے فرمایا وہ نماز بھی پڑھے، وہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ یہ رشتہ دینی طور پر تمہیں یہ میسر آیا، ورنہ نسب کے لحاظ سے تو کافر بھی، یعنی نسب کے لحاظ سے تو بھائی ہوگا، مگر اس کو مسلم کا بھائی جو دینی اور ایمانی اسلامی رشتے کے لحاظ سے وہ نہیں کہہ سکیں گے۔ وہ تب ہوگا کہ جس وقت فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم علم والوں کے لیے آیات بیان کرتے ہیں،
علم والوں کے لیے، یعنی جن کے دلوں پہ موریں لگی ہوئی ہیں وہ تو نہیں سمجھیں گے، اور جو متلاشی ہیں علم کے، یا جو اپنے ذہن کو حق کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں، اور ان آیات سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے اور وہ جہنم سے دور ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو فردوس میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے کچھ لوگوں کی تعریف کی، اور خصوصی طور پر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کو تجارت ذکر سے نہیں روکتی، جیسے اب نماز کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے لیے آپ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی تجارت کا دروازہ بند کر کے ذکر کے لیے آ گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھر بھی دکانیں کھول کے بیٹھے، کچھ وہ ہیں جو پھر بھی کاروبار حیات میں ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ نور میں فرماتا ہے کہ میں تو ان رجال کی تعریف کرتا ہوں لا تلہیہم تجارت، جن کو تجارت غافل نہیں کرتی، کس سے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، کیونکہ نماز اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ ان کو تجارت روکتی ہے نہ ان کو بیع روکتی ہے، یعنی خرید و فروخت کا عمل ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تجارت ان کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، بیع و شراء ان کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تجارت ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی، یعنی وہ پیسے کے ایسے مرید نہیں ہیں کہ کہیں کہ اگر زکوٰۃ دیں گے تو پیسہ گھٹ ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، عشر نکالیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو مرد کہہ رہا ہوں، اور وہ ہیں میرے لیے، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ جن کو نہیں روکتی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت، کس کس کام سے؟ اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تجارت، ان کو نماز کی اقامت سے تجارت نہیں روکتی، اور ساتھ ہی فرمایا ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے تجارت نہیں روکتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، فرمایا وہ اگرچہ تاجر ہوں، اگرچہ دکاندار ہوں، لیکن آخرت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، تو آخرت کے دن کے ڈر کی وجہ سے وہ رب ذوالجلال کے ذکر کی طرف، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی خالق کائنات جل جلالہ نے جن لوگوں کو اپنے ہاں قابل تعریف قرار دیا قرآن مجید برہان رشید میں، ان کے لیے بھی لازمی قرار دیا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے جب کچھ لوگوں کی مذمت کی تو رب ذوالجلال نے انہیں فرمایا کہ چونکہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس بنیاد پر میں ان سے ناراض ہوں۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے پھر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر تم ان کا رستہ خالی کر دو، ان کو چھوڑ دو، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور ہے اور رحیم ہے۔ رب ذوالجلال نے جس وقت مسلمانوں کے اولیاء کا تذکرہ کیا کہ تمہارا ولی کون ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ ہے،
لفظ ولی کا اللہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ جب اللہ پر اطلاق ہوگا تو معنی اور ہوگا، وہ ناصر ہے حقیقی طور پر، اور ساتھ یہ کہا کہ وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول بھی تمہارے ولی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ولی ہیں، سورہ مائدہ کے اندر۔ اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناصر ہیں، مددگار ہیں، اللہ کی عطا کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا والذین آمنوا، تمہارے ولی ایمان والے بھی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان والوں پر بھی لفظ ولی بولا گیا۔ کون؟ فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، وہ ولی کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، حالت رکوع کے اندر۔ تو یہاں خالق کائنات جل جلالہ نے جو منصب بخشا ہے ولایت کا خصوصی طور پر، اس کے لحاظ سے بھی یہ کہا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جیسے اخوت کا منصب ملے گا، رحمت کا منصب ملے گا، ایسے ہی ولایت کا منصب بھی اسی کے ذریعے سے بالآخر ملے گا۔ اور یعنی مال کی محبت جب دل سے دور ہو جائے گی، اور یہ ایک ریہرسل ہے سالانہ کہ انسان اپنے دل سے مال کی محبت نکالے، یہ مختلف عبادات کا مقصد یہی ہے۔ قربانی کا موقع ہوتا ہے تو جانور سے جو پیار ہے اس کو ذبح کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل پیار اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ جانور اگرچہ بڑا پیارا تھا لیکن میں اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہا ہوں۔ عشر دے رہا ہے تو اس میں بھی یہی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے مال کی تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب سونے کی زکوٰۃ دے رہا ہے، چاندی کی زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ جانوروں کی زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس میں اسی چیز کو واضح کر رہا ہے کہ میرے دل کے اندر جس محبت کا گھر ہے وہ محبت الہی ہے، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ والوں کی محبت ہے۔ باقی یہ جو مال ہے اس کی محبت صرف اس لیے ہو سکتی ہے کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کرنے والا ہے، تو اس کو میں اس محبت کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک تربیت دی جاتی ہے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے فریضہ زکوٰۃ کے لحاظ سے اس حیثیت کو بھی بیان کیا، اور اس کو قرآن مجید میں جب ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں، پہلے کس نے یہ کام کیا ہے، تو رب ذوالجلال نے اس طرح بھی حوصلہ افزائی فرمائی کہ زکوٰۃ دیتے وقت تم نے دیکھنا ہے کہ یہ کام ولیوں نے کیا ہے، بلکہ یہ کام نبیوں نے کیا ہے، اور تم اس رستے پہ چل رہے ہو جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا رستہ ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ جب وہ پنگھوڑے میں بولے، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، رب نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، یعنی برکت دیا گیا، میں جہاں برکت وجعلنی مبارک اینما کنتو، جدھر بھی میرا قدم جائے گا، جس چیز کو بھی میرا ہاتھ لگے گا برکت ہی برکت ہوگی۔ وَأَوْصَانِي، رب نے مجھے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ جب تک میں ظاہری زندگی میں رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ تو یہ یعنی وہ ایک اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پورا لائحہ عمل جو انہوں نے پنگھوڑے کے اندر ہی بیان کر دیا، اس میں بھی اس چیز کو واضح کیا کہ زندگی کی آخری سانس تک مجھے یہ نصاب دیا گیا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے کہ میں نبی ہوں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نماز
ادا کرتا رہوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب نصاب دیا گیا کہ ایک بندہ مسلمان ہوا ہے تو سرکار نے اس کو بتایا کہ اب تو نے کیا کرنا ہے، بیعت لی۔ تو کس چیز پر بیعت لی؟ اصل میں یہ جو بیعت ہے آج روحانی، یہ بھی ایک عہد ہے اور ایک حلف اٹھانا ہے۔ تو مسلم شریف میں، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کس چیز پر بیعت کی؟ علی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز قائم کرتا رہوں گا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دوں گا۔ نماز پڑھنے کی بیعت، زکوٰۃ دینے کی بیعت، والنصح لکل مسلم، اور میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اس پر بیعت۔ اب اس میں یہ بھی ہمارے لیے پیغام ہے، آج کچھ لوگ معاذ اللہ بیعت کرتے ہیں نمازیں چھوڑنے کے لیے کہ ہم نے پیر پکڑ لیا ہے، اب وہ جانے اور اللہ جانے، ہمیں تو نمازوں کی معاذ اللہ ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیعت تو شروع ہوئی اس لیے ہوئی تھی کہ نماز پڑھنے پر حلف اٹھایا جائے، زکوٰۃ دینے پر حلف اٹھایا جائے، تو اس لیے شرعی بیعت کے اندر بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو بحیثیت مومن کوئی کسی کی بیعت نہ بھی کرے تو جب قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، لیکن جب کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے وہ اللہ کے دربار میں کسی کو اپنا ضامن بھی پیش کر رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پہ عہد کر رہا ہوں، یہ میرا ضامن ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور میں زکوٰۃ دوں گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی پیر اور مرید جانبین پہ بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ یہ شریعت کے اندر بیعت کا فلسفہ ہے۔ تو یہاں بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو نماز کے ساتھ کاؤنٹ کیا اور اسی پر آپ نے بیعت لی۔ اس کے ساتھ ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت ایک انسان زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو اس کے جو آداب ہیں خفیہ طریقے سے دے، ریا نہ ہو، اور اس کے علاوہ یعنی وہ اپنے رزق کو حلال رکھے اور کسی لحاظ سے بھی اپنے رزق میں آلودگی نہ آنے دے۔ یہ مستقل موضوعات ہیں جن پر پہلے فہم دین کے اندر ہماری گفتگو اللہ کے فضل سے ہو چکی ہے، اور فہم دین جو 12 جلدیں ہیں چھپی ہوئی اس کے اندر یہ اسباق موجود ہیں۔ آخری حدیث پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی خزانہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو یہی سونا چاندی گرم کر کے ان کی پشتوں کو داغا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ جب آیت اتری تو اس سے چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہی آیت اترتی تھی تو فوراً اس کو یاد بھی کرتے تھے اور اس پہ عمل بھی شروع کر دیتے تھے۔ یعنی آج کے علم میں اور اس وقت کے علم میں بڑا فرق ہے۔ یعنی آج علم حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں پڑھوں تاکہ میں کبھی تقریر کرنی پڑے تو تقریر کروں، کوئی میں پڑھوں تاکہ کبھی فتویٰ دینا پڑے تو میں فتویٰ دے سکوں۔ حالانکہ یہ بھی ضروری ہے فتویٰ دینے کی تیاری کرنا کہ جب لوگ آ کے پوچھیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں،
تو آگے کوئی ایسا ہو جو کہ جواب دے سکے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور ان جاہلوں سے جب دین کا مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں نہیں آتا، بلکہ وہ اپنی سرداری کی حفاظت کے لیے بغیر علم فتویٰ دے دیں گے، یعنی شریعت کا علم انہیں ہے ہی نہیں اور کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا فساد ہوگا اس زمانے میں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس بنیاد پر یہ صلاحیت حاصل کرنا بھی ایک فریضہ ہے کہ جب بندے کے کندھوں پہ بوجھ آئے، اس کو ہی لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اب یہ مسئلہ بتائے، تو اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ قرآن و سنت سے دیکھ کر اس مسئلے کا حل بتا سکے۔ لیکن اس سے ایک پہلا کام بھی ہے کہ وہ یہ کہ اس لیے پڑھے کہ میں پڑھ کے خود اس پہ عمل کروں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پہلی خوبی یہ تھی کہ پڑھتے ہی عمل شروع کر دیتے تھے، یہ نہیں کہ کبھی تقریر کریں گے تو پھر یہ اس کو دیکھیں گے، اس لیے ضروری سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ابھی لازم ہے کہ ہم جو سنا ہے اس پہ عمل بھی کریں۔ تو جس وقت زکوٰۃ کے لحاظ سے یہ آیات اتریں اور پھر جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس کی مختلف وعیدیں سنائی گئیں، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں صحابہ کی تشویش کو دور کیا، چونکہ صحابہ نے کہا کہ ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ جو مالدار ہیں یہ ہم سے آگے نکل گئے، کیونکہ اس وقت نیکی کی دوڑ تھی۔ تو صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نماز تو یہ بھی پڑھتے ہیں مالدار بھی، روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، حج یہ بھی کرتے ہیں، ساری نیکیوں میں جہاد میں یہ بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن مال کا پہلو ان کی ایک علیحدہ شان ہے، ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ وہی مال دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو ان کو رب ذوالجلال اپنے قرب میں مزید اونچا مقام دیتا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ ہم صدقہ کر سکیں، تو ہم تو پیچھے رہ گئے، یہ مال والے آگے نکل گئے۔ اس پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کے لحاظ سے مال کے بغیر بھی تم صدقہ کر سکو گے، مال دیے بغیر بھی تمہیں صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اگرچہ یہ بھی ہوا کہ جب حکم آیا اور فضیلت آئی صدقہ کرنے کی، تو بخاری شریف میں ہے کہ جن صحابہ کی جیب میں کچھ نہیں تھا انہوں نے مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں پلے داری کی، دن بھر بوریاں اپنی پشت پہ اٹھا کر شام کو جو مزدوری ملی تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے خوش ہوئے کہ ہم بھی صدقہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ دوسرا طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں یہ بھی ہے کہ کلمہ حق تم پڑھ کر کسی کو جا کے سنا دو، دین کی ایک آیت کی جا کے تبلیغ کر دو، کسی کو نیکی کا کوئی مسئلہ بتا دو، کوئی اچھائی کسی تک پہنچاؤ، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے بھی رب ذوالجلال تمہیں اپنے قرب میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو فریضہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال سب کے احوال پر اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے۔ صوفی محمد گلزار صاحب جو کہ بریلی شریف کے خلیفہ مجاز ہیں، وہ نہایت علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں رب ذوالجلال ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محمد افضل بھٹی صاحب وہ بھی ہسپتال میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میاں محمد شفیع جلالی صاحب کی پوری فیملی کو رب ذوالجلال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔